بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 242 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 6 سے لے کر 15 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کہ کب آئے گا وہ قیامت کا دن۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پھر جب آنکھیں چندیا جائیں گی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور چاند اور سورج اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اور اس وقت انسان کہے گا کہ کہاں ہے کوئی جگہ جہاں بھاگ کر جاؤں۔ این المفر، کہاں ہے کوئی جگہ جہاں بھاگ کر جاؤں۔ کلا لا وزر، نہیں پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تو ہر ایک کو تمہارے پروردگار ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا پڑے گا۔ الی ربک، تمہارے پروردگار کے سامنے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن ہر انسان کو جتلا دیا جائے گا۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ، ہر انسان کو جتلا دیا جائے گا کہ اس نے کیا کچھ آگے بھیجا ہے اور کیا کچھ پیچھے چھوڑا ہے۔ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا، بلکہ انسان خود اپنے آپ سے اچھی طرح واقف ہوگا۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، چاہے وہ کتنے بہانے بنائے۔ عزیز طلبہ، ان آیات کے اندر قیامت کا جو بطور تمسخر مشرکین پوچھا کرتے تھے کہ کب آئے گی، اس کا بیان ہے، اور پھر آگے قیامت کے احوال کا ذکر ہے۔ انسان بطور تمسخر کے پوچھتا ہے یسأل ایان یوم القیامہ، بطور استہزاء کے سوال کرتا ہے قیامت کب آئے گی۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں چندیا جائیں گی، آنکھیں حیرت سے پتھرا جائیں گی۔ یعنی قیامت کوئی کھیل کود کی چیز نہیں ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایسی ہولناک چیز ہے کہ اس وقت آنکھیں حیرت سے جو ہے وہ چندیا جائیں گی یا پتھرا جائیں گی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند کی روشنی بالکل ختم ہو جائے گی، جاتی رہے گی، بے نور ہو جائے گا۔ چاند اور سورج کو بے نور کر کے لپیٹ دیا جائے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، یعنی آسمان و زمین کا جتنا بھی نظام ہے جو شمس و قمر کی گردش پر قائم ہے، جو سورج اور چاند کی گردش پر قائم ہے، وہ درم برم کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ ایسے ہیبت ناک دن ہوگا کہ آدمی بدحواس ہو کر یقول الانسان یومئذ این المفر، بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگے گا اور کہے گا پناہ کی جگہ کہاں ہے، کوئی جگہ ہے پناہ کی کہاں ہے جہاں میں اس بدحواسی اور ہولناکی سے نکل کر جا سکوں۔ اس وقت اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا کلا لا وزر، ہرگز نہیں، آج کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے، نہ آج تجھے کوئی بچا سکتا ہے اور نہ ہی تجھے کوئی پناہ دے سکتا ہے۔ آج سب کو اپنے پروردگار کی عدالت کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، جائے پناہ صرف اپنے پروردگار کے سامنے ہی کھڑا ہونا ہے۔ اسی طرح سورۃ الشورى میں فرمایا ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ تمہاری طرف سے کوئی روک ٹوک کرنے والا ہوگا۔ ہر شخص کو اس کے اگلے پچھلے اچھے برے چھوٹے بڑے اعمال سے مطلع کر دیا جائے گا، اسے بتلا دیا جائے گا، اسے جتلا دیا جائے گا۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اسے اس کے اعمال سے مطلع کر دیا جائے گا۔
कैसे उसके अमाल से मुत्तले कर दिया जाएगा, यानी वो कौन से काम दुनिया में करके आया है और उसके नामा अमाल में वो पहुंच चुके हैं, और कौन से काम वो छोड़ कर आया है उसे करने चाहिए थे लेकिन उसने नहीं किए। युनब्बउल इंसानु यौमइदिन बिमा क़द्दमा, जो उसने आगे भेजे जो उसके नामा अमाल में मौजूद हैं, वो आखर जो पीछे छोड़ दिए, यानी ऐसे काम जो पीछे छोड़े हुए हैं, यानी उसको करने चाहिए थे लेकिन उसने नहीं किए। युनब्बउल इंसानु यौमइदिन बिमा क़द्दमा व आखर, अगला पिछला सब कुछ जतला दिया जाएगा। दुनिया में जो भी अमाल किए थे, पहले किए हों या बाद में, सब के सब उसके सामने आ जाएंगे और नामा अमाल उसको सब कुछ बता देगा। नामा अमाल में सब कुछ दर्ज होगा, बल्कि बताने की भी जरूरत नहीं है। बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा, इंसान अपने नफ्स को खूब जानने वाला है, यानी दुनिया में भी जानता है और वहां भी क़यामत के दिन भी जानता होगा कि क्या क्या उसने आमाल किए हैं, वो क्या क्या करके आया है, उसको ये पता है। अपने आमाल उसको खुद भी याद होंगे और इसी तरह उसके जो आज़ा हैं वो भी गवाही देंगे। यानी एक तो वो खुद भी पता है उसको कि मैंने क्या अमाल किए दुनिया में, और नामे अमाल में लिखे हुए भी होंगे जो उसके सामने कर दिए जाएंगे। और तीसरी चीज ये है कि आज़ा जो हैं, आज़ा और जवारिह, ये भी इंसान के खिलाफ गवाही देंगे। तो लिहाजा बताने की भी जरूरत नहीं, इंसान खुद ही अपने बारे में जानता है। वलौ अलका मआदीरा, अगरचे हीले बहाने वो पेश करे। वलौ अलका मआदीरा, अगरचे वो हीले बहाने से काम ले। ये तर्जमा, ये जो हीले बहाने से काम चलाए, ये उस सूरत में है जब मआजीर जो है एजार के माने में हो, यानी उस सूरत में ये माना होगा कि हीले बहाने वो जितने मर्जी करना चाहे, हीले बहाने उसके काम नहीं आएंगे। यौम ला यनफ़उ ज़ालिमीन माज़िरतुहुम, यानी जालिमों को उनकी माजरत कोई फायदा नहीं देगी, उसके ये मुताबिक होगा, उसके मुवाफिक होगा। लेकिन बाद हज़रात ने मआजीर का माना जो है वो मस्तूर से किया है, यानी जो पर्दा होता है उससे किया है। मतलब ये है कि इंसान अगरचे पर्दे के पीछे कोई अमल करे और ये समझे कि उसे किसी ने देखा ही नहीं है, जो उसकी क़यामत के दिन गवाही दे, यानी किसी ने देखा हो तो वो गवाही दे सकता है ना। तो ये पर्दे के पीछे गुनाह करके ये समझे कि मैंने जो गुनाह किया है मुझे किसी ने देखा ही नहीं, तो वो कैसे मेरे खिलाफ गवाही देगा। तो उसकी ये बेवकूफ़ी है। वो ये समझ लेना चाहिए उसको कि वो अपने अमल का खुद गवाह बनेगा और उसका वो खुद इकरारी होगा, खुद इसका इकरार करेगा। अगर इसका माना मस्तूर से हम करें तो उस सूरत में इसका ये माना हो जाएगा, यानी एक तो ये है कि उसकी माजरत उसको काम नहीं आएगी किसी किस्म की। यौम ला यनफ़उ ज़ालिमीन माज़िरतुहुम, कोई माजरत जालिमों को काम नहीं आएगी। और दूसरा माना अगर इसको मस्तूर के माने में ले माजीर को, तो ये होगा कि अगर वो ये समझता है कि मैंने पर्दे के पीछे गुनाह किया है, मुझे देखा ही किसी ने नहीं जो मेरे खिलाफ गवाही दे सके, तो ये उसकी बेवकूफ़ी है। चाहे वो जहाँ भी गुनाह करे, वो खुद अपने बारे में गवाह बनने वाला है, वो खुद वहाँ इकरार करेगा कि हाँ मैंने ये गुनाह किया है। अब इन आयात की तफसीर जलालैन मुलाहिज़ा हो। दल्ला अलैहि यसअलु अय्यान यौमुल क़ियामा, ये जो दल्ला अलैहि है, मुसन्निफ ने जो है वो पिछली जो आयत है उसके साथ इसका रब्त बनाया है कि इंसान ये चाहता है कि वो आने वाली को जो है वो उसका इनकार कर दे, यानी यौम क़ियामत का इनकार कर दे। उस पर ये जो है वो अगली आयत दलालत करती है। यसअलु अय्याना यौमुल क़ियामा, वो पूछता है कि क़यामत कब होगी। अय्याना मता, अय्याना मता के माना में है कि क़यामत कब आएगी। सवाल इस्तिहज़ाइन व तकज़ीबिन, ये जो उसका सवाल है मुसन्निफ ये फरमाते हैं बतौर जो है वो इस्तिहज़ा और तकज़ीब के है। वो पूछता इसलिए है कि ताकि उसका मजाक उड़ाए और उसको जुटलाए। फ़इज़ा बरिक़ल बसर, जब आंखें चुंधिया जाएंगी। बिकस्र राई व फ़त्हिहा,
یہ جو بریقل ہے اس میں دو قراتیں ہیں، بریقل بھی ہے اور برقل بھی ہے، یعنی را کے کسرہ کے ساتھ بھی ہے اور را کے فتحہ کے ساتھ بھی ہے۔ دہشا و تحیرا لما رآ مما کان یکذب بہ، یہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ آگے تفسیر ذکر فرمائی ہے کہ وہ اس کی جو ہے وہ جب ان چیزوں کو دیکھے گا جن کی وہ تکذیب کیا کرتا تھا تو مدہوش اور متحیر ہو جائیں گی، یعنی جب آنکھیں جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھیں گی جن کی وہ تکذیب کیا کرتا تھا تو اس کی آنکھیں جو ہے وہ مدہوش اور متحیر ہو جائیں گی۔ وخسف القمر، اور قمر جو ہے چاند جو ہے وہ بے نور ہو جائے گا۔ اظلم یعنی اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، وذهب ضوءه، اور اس کی روشنی چلی جائے گی۔ اظلم تاریک ہو جائے گا، وذهب ضوءه، اور اس کی روشنی چلی جائے گی۔ وجمع الشمس والقمر، اور جو ہے وہ چاند اور سورج جمع کر دیے جائیں گے۔ فطلع من المغرب او ذهب ضوءهما وذلك في يوم القیامة۔ مصنف اس کی تفسیر ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں جو ہے شمس و قمر یہ مغرب سے طلوع ہوں گے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے جمع الشمس والقمر کا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ او ذهب ضوءهما، ان دونوں کی روشنی جو ہے وہ چلی جائے گی، روشنی ختم ہو جائے گی۔ وذلك في يوم القیامة، اور یہ جو ہے قیامت کے دن میں ہوگا، یعنی ایسا قیامت کے دن ہوگا۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان اس دن کہے گا آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ المفر الفرار، مفر فرار کے معنی میں ہے کہ یہ جو ہے وہ فرار کی جگہ کہاں ہے، یعنی میں اس ہیبت ناک ماحول سے نکل کر کہاں جاؤں۔ کلا ردع عن طلب الفرار، کلا ہرگز نہیں، یہ حروف ردع میں سے ہے اور یہ فرار کی تردید ہے۔ لا وزر، نہیں آج کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ لا ملجا یتحصن بہ، یہ لا وزر کی تفسیر ذکر فرما دی کہ آج کوئی ٹھکانہ نہیں ہے جس میں وہ پناہ لے سکے، یتحصن بہ جس میں وہ پناہ لے سکے۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تو تیرے پروردگار کے پاس ہی سب کو جا کے ٹھہرنا پڑے گا۔ مستقر الخلائق فیحاسبون ویجازون، یعنی جو انسانوں کی کا جائے پناہ ہے یا ٹھکانہ ہے وہ جو ہے وہ تیرے پروردگار کے سامنے ہے۔ فیحاسبون ویجازون، لہذا ان کا حساب لیا جائے گا اور انہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی کہ اس کی جزا دی جائے گی، صلہ دیا جائے گا۔ ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، بلکہ انسان تو ينبأ الانسان، انسان کو اس کے اگلے پچھلے سب اعمال سے آگاہ کر دیا جائے گا، یعنی انسان کو اس دن جو ہے وہ جتلا دیا جائے گا اس چیز سے بما قدم واخر، جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا، بأول عملہ وآخرہ، اس کے اگلے پچھلے اعمال سے، اس کے اعمال سے اس کو مطلع کر دیا جائے گا، اس کا اول عمل بھی اس کو بتا دیا جائے گا اور آخر عمل بھی اس کو بتا دیا جائے گا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان خود اپنے نفس پر شاہد ہوگا۔ بصیرۃ شاہد، اپنے نفس پر جو ہے وہ خود شاہد ہوگا۔ تنطق جوارحہ بعملہ، کیسے شاہد ہوگا اپنے آپ پر وہ؟ اس کے جو اعضاء ہیں یا جوارح ہیں اس کے اعمال کی وہ گواہی دیں گے، تو اس طرح سے وہ خود اپنے آپ پر گواہ ہوگا۔ والہاء للمبالغۃ، یہ جو ہا ہے ہا مبالغے کے لیے ہے، یعنی بصیرتن میں جو ہا ہے بصیرہ کے وقت کی صورت میں ہا بنتی ہے تو یہ ہا مبالغے کے لیے ہے۔ فلا بد من جزائہ، لہذا اس کی جزا کا واقع ہونا ضروری ہے۔ ولو القا معاذیرہ، اگرچہ کتنے ہی ہیلے بہانے پیش کرے۔ جمع معذرۃ علی غیر قیاس، معاذیرہ معذرتن کی جمع غیر قیاسی ہے، یعنی معذرتن کی جمع غیر قیاسی معاذیرہ ہے، یعنی
ای لو جاء بکل معذرت ما قبلت منہ، یعنی اگرچہ ہر قسم کے ہیلے بہانے پیش کرے گا مگر قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اس کی جمع غیر قیاسی جو ہے وہ معاذیرہ جو ہے یہ معذرت کی جمع غیر قیاسی ہے جب اس کو اعذار کے معنی میں لیں، اور اگر اس کو مستور کے معنی میں لیں تو وہی جو میں نے آپ کے سامنے اس کا مطلب ذکر کیا ہے کہ اگر وہ پردے کے پیچھے بھی گناہ کر رہا ہے یہ سمجھ کر کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا تو میرے خلاف گواہی کیسے دے گا، تو یہ اس کی بے وقوفی ہے، وہ خود اپنے اوپر گواہ بنے گا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، وہ خود گواہ بنے گا، اس کے اعضاء اور جوارح جو ہے وہ اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔